الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے ایمان والیو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم میں کا جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا۔ بہت بڑی وعید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم میں کا جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اپنا ضرر کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، داعی اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ اپنا ہی سب کچھ بگاڑ دے گا۔ اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دامن توحید کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ذکر اور تلاوت کرنا، حج اور عمرہ کرنا، خیر اور بھلائی کے کام کرنا، شر اور برائی سے بچنا، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ تم کرو گے تو اس کا نفع تم کو ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو اس کا بھگتان بھی تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو راہ حق پر چلے گا تو راہ حق پر چلنے کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو راہ حق سے ہٹے گا کٹے گا تو راہ حق سے ہٹنے اور کٹنے کا ضرر اور نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ روزہ رکھے گا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، نہیں رکھے گا تو اپنا ہی بگاڑے گا۔ ہماری طاعات اور عبادات سے، ہمارے اچھے اور بھلے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بنتا، اور ہمارے معاصی و منکرات کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شيئا۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، جن بھی مخاطب ہیں، انس بھی مخاطب ہیں، فرشتے بھی مخاطب ہیں، اگر تم سب کے سب نیک بن جاؤ،
اتنے نیک بن جاؤ، اتنے نیک بن جاؤ، اتنے نیک بن جاؤ جیسے میرا بندہ محمد ہے، اور تم رات دن صبح سے شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں لگے رہو، تو تمہاری اس عبادت و بندگی سے، تمہاری اس صلاح، تمہارے اس تقوی اور پرہیزگاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جبروت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں، وہ تو کامل و مکمل ہے۔ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں نقصان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، وہاں تو کمال ہے۔ اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، سارے کے سارے فرشتے بما جبریل، پوری کی پوری دنیا جن و انس اگر فرعون بن جائیں، نمرود بن جائیں، ابلیس وقت بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جبروت میں، ان کی عزت میں اور ان کی عزت میں، ان کے کمال میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، نہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہاری طاعات و عبادات کی ضرورت ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز، اور کوئی حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا نہ ہو پھر بھی وہ حمید ہے اور محمود ہے، کوئی عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا نہ ہو پھر بھی وہ معبود ہے، پھر بھی وہ معبود ہے، کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہو پھر بھی وہ مسجود ہے۔ فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں کا جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا اپنا ضرر ہے، اپنا نقصان۔ اور جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسے خوشبخت اور ایسے خوش نصیب لوگ پیدا کریں گے، تم کو بے دخل کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایسے خوشبخت اور ایسے خوش نصیب لوگ پیدا کرے گا، یحبہم، جن سے وہ خود پیار کرے گا، جن سے وہ خود محبت کرے گا، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے پیار کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ کے محبوب، اللہ ان کا محبوب ہو، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان کو پیار کرے گا۔ یحبہم ویحبونہ، یہ ان کی شان ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے میں کوتاہی کرو گے، پہلو تہی کرو گے، اس کے نواہی و زواجر سے باز نہیں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے دخل کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ کھڑا کر دے گا جو تم جیسے نہیں ہو، تم جیسے نہیں ہو۔ ارتداد آتا کہاں سے؟ جو فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں کا جو کوئی مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کلمہ گو، 5 وقت کا نمازی، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، وہ مرتد کیسے ہو جائے؟ موحد ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، وہ مرتد کیسے ہو جائے گا؟ اپنے دین سے پھر کیسے جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج کیسے ہو جائے گا؟ اور اسلام کو خیر بات کیسے کہہ دے گا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے 3 آیت اوپر، اس سے 3 آیت اوپر ایک آیت ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
اے ایمان والو، اے ایمان والیو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والیو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، چاہے یہود و نصارہ ہو، چاہے کفار و مشرکین ہو۔ غیر مسلم جس شکل میں ہے، غیر مسلم جس شکل میں ہے، اس کو دوست مت بناؤ، وہ تمہاری دوستی کے لائق نہیں ہے، اور اگر تم ان کو دوست سمجھتے ہو تو تم احمق ہو۔ وہ تم کو کبھی بھی دوست نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جنس باہم جنس کنت پرواز، جنس باہم جنس کنت پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ آپ نے کوے اور کبوتر کی دوستی دیکھی ہے؟ کوے اور کبوتر کی دوستی دیکھی ہے؟ چیل، گدھ اور باز کی دوستی دیکھی ہے؟ نہیں۔ کبوتر کی دوستی کبوتر سے ہوگی، کوے کی دوستی کوے سے ہوگی، باز کی دوستی باز سے ہوگی، شیر کی دوستی شیر سے ہوگی۔ شیر کی دوستی گیدڑ سے نہیں ہو سکتی، شیر کی دوستی گیدڑ سے نہیں ہو سکتی۔ مسلمان شیر ہے، اور جو غیر مسلم ہے ان کو آپ گیدڑ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، شیر کی دوستی گیدڑ سے کیسے ہو سکتی؟ مسلمان کی دوستی مسلمان سے ہوگی، مسلمان کے تعلقات مسلمان سے ہوں گے، مسلمان ایک مسلمان پر مرے گا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ غیر مسلم جس شکل میں ہو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے تم ان کی طرف دست دوستی مت بڑھاؤ۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آگے سنو، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تم میں کا جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، دنیا میں انہی کے حکم میں رکھا جائے گا، اور مرنے کے بعد انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تم میں کا جو کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کرے گا تو شرعاً غیروں کا جو حکم ہے وہی حکم تم پر بھی لگایا جائے گا، اور جب مرو گے تو پھر جو ان کا ٹھکانہ ان کا حشر ہوگا وہی ٹھکانہ تمہارا بھی ہوگا، اور انہی کے ساتھ تم بھی جاؤ گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، جو کوئی ایسا کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالی راہیاب نہیں فرماتے۔ یہاں تین چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک ہے معاملات، اور ایک ہے مدارات، اور ایک ہے موالات۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ ایک ہے معاملات، ایک ہے مدارات، ایک ہے موالات۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں سے معاملات کرنے سے نہیں منع کیا۔ اگر ضرورت پڑ گئی، کچھ لینا دینا ہے، خریدنا بیچنا ہے، جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو وہ معاملات ان سے کیے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت۔ معاملات مثلا کاروبار کرنا، کوئی چیز لینی بیچنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، ادھار لینا ہے، ادھار دینا ہے، کرائے پر لینا ہے، کرائے پر دینا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جو آدمی کی ضرورت ہے روزمرہ کی، اگر ضرورت ہے تو آدمی یہ معاملات ان کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اس سے نہیں منع کیا گیا قرآن میں۔ اور ایک ہے مدارات، مدارات کی بھی اجازت ہے۔ مدارات کیا مطلب؟ غیر مسلم ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، آپ جا کے اس کی مزاج پرسی کر لیجیے،
اس کی خیر خبر لے لیجئے، اس کے دوا علاج کا بندوبست کر دیجئے، ننگا ہے اس کے کپڑے کا بندوبست کر دیجئے، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیجئے، غم زدہ ہے تسلی کے 2 بول دیجئے، تعاون اور مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیجئے، اس کو سہارا دے دیجئے، اس کی اجازت ہے۔ اس کو مدارات کہتے ہیں۔ تو معاملات غیر مسلموں کے ساتھ بوقت ضرورت بقدر ضرورت جائز ہے۔ مدارات ان کی خیر خبر لینا، اگر وہ محتاج ہے تو ان کی ضرورت پوری کرنا، بھوکے ہیں تو کھانا کھلانا، اس قسم کے معاملات انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ کیے جائیں گے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک فاحشہ عورت ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے، جنت میں جاتی ہے۔ ایک فاحشہ عورت ہے، گندی عورت ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے، اپنے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی مستحق بن جاتی ہے اور جنت میں چلی جاتی ہے۔ ایک صوم و صلات کی پابند عورت، صوم و صلات کی پابند ہے، ذکر اور تلاوت کرنے والی ہے، لیکن بلی کو بھوکا رکھتی ہے، بلی کو پالے ہوئے ہے، باندھ کر رکھے ہوئے ہے، وقت پر اس کو کھانا پینا نہیں دیتی اور نہیں چھوڑتی ہے کہ وہ جا کے اپنا کھانا پینا تلاش کر لے، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی، اس کا روزہ اس کے کام نہیں آئے گا، اس کا ذکر اس کی تلاوت اس کے کام نہیں آئی۔ کیوں؟ ایک اللہ کی مخلوق کو اس نے ستایا ہے، اللہ کی ایک مخلوق پر اس نے ظلم کیا۔ تو وہ تو بلی تھی، وہ کتا تھا، یہ تو انسان تھا۔ لیکن موالات کی اجازت قطعا نہیں ہے، معاملات کی اجازت ہے، مدارات کی اجازت ہے، موالات کی اجازت قطعا نہیں۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اس کے ساتھ رہیں سہیں اور اس کی بود و باش کو اختیار کریں، اس کے رہنے سہنے کو پسند کرتے ہیں، اس کے جیسا پہناوا پہنتے ہیں، اس کی جیسی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں اور راز کا تبادلہ کرتے ہیں، اپنا دکھڑا اس کو سناتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ یعنی وہ معاملہ جو دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ آپ غیر مسلم کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور آج مسلمان ریجھے جا رہے ہیں، مسلمان ریجھے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں۔ نام محمد ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبداللہ ہے، ان کے سر کا بال دیکھیں کیسا، یہودیوں جیسا ہے، غیر مسلموں جیسا ہے، ان کی شکل و صورت دیکھیں غیر مسلموں جیسی ہے، ان کا کھانا پینا دیکھیں غیر مسلموں جیسا ہے، ان کا پہننا اوڑھنا دیکھیں غیر مسلموں جیسا ہے، ان کی غمی اور خوشی دیکھیں غیر مسلموں جیسی ہے۔ اگرچہ یہ نہ کہے کہ فلاں یہودی میرا دوست ہے، فلاں ہندو میرا دوست ہے، لیکن اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہا ہے۔ آج اس کو چٹائی پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں اچھا لگتا، چٹائی پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں اچھا لگتا۔ آج اگر کھاتے ہوئے روٹی کا کوئی ٹکڑا، چاول کوئی لقمہ گر گیا تو اس کو اٹھا کے کھاتے ہوئے عیب سمجھتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا جو نبی کی سنت ہے اس کو عیب سمجھتا ہے، اور یہود و نصارہ کی طرز پر پلیٹ میں لقمہ 2 لقمہ چھوڑ دینے کو فیشن سمجھتا ہے، اس کو ترقی سمجھتا ہے۔ مسلمان آج کر رہا ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ تفسیر کر رہے ہیں، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں کا جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا۔ یہ ارتداد آتا کہاں سے ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ارتداد اوپر سے آ رہا ہے۔ یہ ارتداد اپنے دین سے نفرت، اپنے دین سے دوری، نبی کی سنتوں سے بعد، اور اس کو آدمی اچھا نہ سمجھے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر سے آ رہا ہے۔ اور وہ اوپر کیا ہے؟ یہود و نصارہ اور غیر مسلموں سے تعلق، ان سے دوستی، ان کی بود و باش کو، ان کے طرز زندگی کو جو جانوروں سے بھی بدتر ہے اچھا سمجھنا، اس کو اپنانا، اس کو قدر کی نظر سے دیکھنا، جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں۔ ماڈرن مسلمان کھڑے ہو کے موت رہے ہیں، ماڈرن مسلمان، ماڈرن مسلمان۔
پردے کا کوئی اہتمام نہیں، مسلمان ہے لیکن ماڈرن مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ارتداد یہاں سے آتا ہے، ارتداد یہاں سے آتا ہے، دھیرے 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 آدمی دین سے دور ہوتا جاتا ہے، دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ پہلے ذہنی اور فکری طور پر دور ہوتا ہے، پھر زبان سے اس طرح کے کلمات کہنا شروع کرتا ہے، اور پھر عملی طور پر دور ہو جاتا ہے، عملی طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین سے ہمارا تعلق آخری سانس تک قائم رہے، ہم اللہ والے بن کر جئیں اور اللہ والے بن کر اللہ کے پاس جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی اس دی ہوئی ہدایت اور نصیحت پر مضبوطی سے کاربند رہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں، ان کی بود و باش کو، ان کی طرز زندگی کو، ان کی نشست و برخاست کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں، ان کے پہننے اوڑھنے کو نہ اپنائیں، ان کی شکل و صورت، ان کی وضاقتہ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دور رکھیں، تب ہم آخری سانس تک دین پر قائم رہ سکتے ہیں اور دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اس معاملے میں تھوڑی بھی سستی کی، تھوڑی بھی سستی کا مظاہرہ کیا، تو خطرے کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید بیان فرمائی، بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے اسلامی زندگی کو دوسرے نمبر پر رکھا اور غیر اسلامی زندگی کو پہلے نمبر پر رکھا، تو سمجھ لو کہ تم دائرے اسلام سے خارج ہو گئے۔ بھلے نماز پڑھتے ہو پڑھو، روزہ رکھتے ہو رکھو، لیکن تمہاری فکر کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہاری ذہنیت کیا ہے، اس پر بھی نظر رکھو۔ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے دخل کر دیں گے اور پھر ایسے لوگوں کو لائیں گے جن سے اللہ خود محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اگر آپ توجہ دیں، ابھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہاں آیت کے اندر فرمایا یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے ذکر کیا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، حالانکہ بندوں کو پہلے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، پھر اللہ کی محبت اس کی طرف متوجہ ہو۔ ہاتھ اٹھاؤ مانگنے کے لیے، دکھڑا سنانے کے لیے، پھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو اور تمہاری جھولی بھرے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی محبت کو بعد میں ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اللہ سے محبت کر رہے ہو وہ تم سے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تم یہ جو نماز پڑھنے آئے ہو مسجد میں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کے لانے سے آئے ہو۔ آج جو تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اس میں تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تم کو یہ چیزیں ملیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں کہ ہم نے کیا ہے، ہم سے ہوا ہے، ہم نے یہ بنایا ہے، نہیں۔ نماز پڑھی اللہ کا فضل ہے، ذکر کیا اللہ کی نوازش، تلاوت کر لی اللہ کی توفیق سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی خیر تمہیں پہنچے، جس شکل میں پہنچے، وہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اور جو شر تمہیں پہنچے تمہاری شرارتوں اور بدماشیوں کا بھگتان ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو ان کی پہلی صفت کیا ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دوسری شان ان کی کیا ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ لائیں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ ایمان والوں کے حق میں بہت نرمجو اور نرم خو ہوں گے، مسلمان بھائیوں کے سامنے مٹے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ کو سب سے کمتر اور سب سے چھوٹا یقین کرتے ہوں گے،
اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے سے اچھا، اپنے سے اونچا اور اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، غمگسار ہیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہوں گے، یہ ان کی شان ہوگی۔ اور عزت علی الکافرین، اور جب اللہ کے دشمنوں سے ان کا سابقہ پڑے گا، جب اللہ کے باغیوں سے ان کا سابقہ پڑے گا، جب اللہ کے نمک حراموں سے ان کا سابقہ پڑے گا، تو شعلہ جوالہ ہوں گے، ننگی تلوار ہوں گے ان کے مقابلے میں، ان کے حق میں۔ وہاں ذرہ برابر نرمی کا اور سستی کا، بزدلی کا، کم ہمتی کا، پست حوصلگی کا مظاہرہ کبھی نہیں کریں گے، یہ ان کی شان ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں۔ آج ہماری ساری قوت، ہمارا سارا دبدبہ، ہماری ساری طاقت مسلمانوں کے خلاف ہے، اور غیر مسلم ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں سے جب ہمارا سابقہ پڑتا ہے تو ہم ان کے سامنے وفادار کتے کی طرح سے دم ہلاتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ہم بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، ہماری ساری شجاعت و بہادری خاک میں مل جاتی ہے، اور جب کسی مسلمان سے معاملہ پڑ جاتا ہے تو پھر ہماری رگوں میں شجاعت و بہادری کا خون دوڑنے لگتا ہے، ایک دوسرے پر ہم پل پڑتے ہیں، بمباری ہوتی ہے، میزائل گرتے ہیں، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے، اور مسلمانوں کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہود اپنے دوست، نصارہ اپنے دوست ہیں، ہندو اپنے دوست ہیں، اپنے ملکوں میں بلا کر کے ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کا اعزاز کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، انہیں ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں، اور مسلمان کو دھتکارا جاتا ہے، مسلمان کو دھتکارا جاتا ہے، کسی کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ تم کو ہٹا کر کے ہم جن کو لائیں گے ان کی یہ شان ہوگی، اور یہی شان صحابہ کرام کی تھی۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، والذین معه اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں کوہ ہمالہ تھے وہ، اور مسلمانوں کے حق میں رحماء بینہم، انتہائی شفیق مہربان بھائی بندے۔ آج یہ شان ہماری نہیں رہی، یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اس سے بالکل خالی اور عاری ہو چکے۔ اور ان کی تیسری صفت کیا بیان کی؟ تھوڑا سا، یجاہدون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کرتے ہوں گے۔ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے حق بات کہے، آدمی زبان سے حق بات کہے، کسی کے چشم و ابرو کا نہ دیکھے، کسی کے چشم و ابرو کو نہ دیکھے کہ اگر میں کہوں گا تو اس کی پیشانی پر شکن آ جائے گی، اس کے تیور بدل جائیں گے، اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا، نہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، زبان سے حق بات کہتے ہیں، چاہے وہ کسی کے خلاف کیوں نہ ہو، اور اپنے قلم سے حق کا اعلان کرتے ہیں، اور وقت آ جائے تو پھر تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون دہشت گرد کہہ رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کی ایک شکل کیا ہے؟ جہاد کی ایک شکل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں ہر وقت اور ہر گھڑی فکر مند رہتے ہیں، میرا اللہ کیسے مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرے کسی قول و فعل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ،
یجاہدون فی سبیل اللہ، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ کا یہ حکم پورا کرنا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہ اپنی بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہے، اور نہ اپنے معاشرے اور خاندان کی، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے یہ کرنا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے نہیں کرنا ہے، ماں کیا کہتی ہے اس کی پرواہ نہیں ہوگی، معاشرہ اور خاندان کیا کہتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوگی، میرا جی کیا کہتا ہے، میری پسند کیا ہے اس کی پرواہ نہیں، میرے رب نے منع کیا اس لیے نہیں ہوگا، میرے رب نے منع کیا اس لیے نہیں ہوگا۔ یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد بالنفس بھی کرتے ہیں اور جہاد بالعدو بھی کرتے ہیں، دشمن سے بھی جہاد کرتے ہیں، جہاد بالقلم کی ضرورت ہو تو اس سے، جہاد باللسان کی ضرورت ہو تو اس سے، جہاد بالمال کی ضرورت ہو تو اس سے، جہاد بالسیف والسنان کی ضرورت ہو تو اس سے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ان کی ایک شان اور ہوگی، ان کی ایک شان اور ہوگی، اور وہ شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنے میں، دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر ان کو نہیں ہوگی۔ آج لوگ ملامت کرتے ہیں، ابھی تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لیا، تم ملا بن گئے، ٹوپی لگانے لگے ابھی سے، اس کی شلوار دیکھو، اس کا پینٹ دیکھو کتنے اوپر چڑھائے ہوئے، یہ دیکھو، جب دیکھو مسجد، جب دیکھو مسجد، جب دیکھو قرآن، جب دیکھو قرآن، جب دیکھو بیان، جب دیکھو بیان، جب دیکھو۔ ہنستے نہیں ہنستے ہیں لوگ، ملامت کرتے نہیں ملامت کرتے، آج دنیا ملامت کرتی، دنیا میں، اور غیر تو ملامت کرتے ہیں، غیر کم ملامت کرتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی داڑھی کو دیکھ کر ہنسے گا؟ اس کی ٹوپی کو دیکھ کے ہنسے گا؟ اس کی پگڑی کو ہنسے گا؟ اس کی نماز پر ہنسے گا؟ اس کے روزے پر ہنسے گا؟ مسلمان بدبخت ہنستے، مسلمان بدبخت ہنستے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی ہنسنے والے کے ہنسنے سے متاثر نہیں ہوتے، کسی مذاق اڑانے والے کے مذاق کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے سامنے تو ایک ہوتا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے مولا کا حکم ہے، بس ایک پرواہ۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فارس بھیجا، دعوتی خط دے کر کے، دعوتی خطوط اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی میں لکھے تھے، بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت دی تھی، تو ایک خط دے کر کے فارس بھیجا، خط انہوں نے پہنچا دیا، ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا، بادشاہ نے کھانے کا انتظام کیا اور اپنے وزراء اور بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس لیے کہ یہ بھی سفیر تھے، ایک نبی وقت کے سفیر تھے۔ چنانچہ یہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے دوران کوئی چیز ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، چھوٹ کر گر گئی، تو سنت کے مطابق انہوں نے اس چیز کو اٹھا کر کے، جو ترجمان تھا وہ جو کوئی بھی رہا ہو، اس نے ٹھنکی ماری اور کہا اتنی بڑے دربار میں آپ اتنی گیری حرکت کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ گری ہوئی، گر گئی، اب آپ اس کو اٹھا کے کھا رہے۔ تو صحابی تھے، نبی کے پروردہ تھے، نبی سے براہ راست اکتساب فیض کیا تھا، انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں اور ان گدھوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ یہ ایمان ہے، اور یہی شان ایمان والوں کی اس آیت کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت مردوں اور عورتوں میں ایک امتیاز تھا، کیا؟ بیٹھ کر کے موتنا یہ نسوانیت کی علامت تھی، اور کھڑے ہو کر کے موتنا یہ مردانگی کی علامت تھی، یعنی جو مرد تھے وہ کھڑے ہو کر کے موتتے تھے، یعنی پیشاب کرتے تھے، اور عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی تھیں، جبکہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ آدمی کی آدمیت کے خلاف ہے، یہ جانوروں کا کام، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ جانوروں کے
لیکن اس وقت کا انسان بھی جانور سے کم نہیں تھا، بلکہ جانور سے بہت آگے نکل چکا تھا، تو کھڑا ہو کے مدت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فطرت کے مطابق شروع سے، ایسا نہیں نبوت ملنے کے بعد، شروع سے بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، پردے کے اہتمام کے ساتھ پیشاب کرتے تھے، اور وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اور پردے وردے کا کوئی اہتمام نہیں، جہاں چاہ کھول کے کھڑے ہو کے بیٹھ، تو سب تبرے بازی کرتے تھے، جھرا لیتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے محمد یبول کما تبول المرأة، محمد یبول کما تبول المرأة، محمد تو اس طرح پیشاب کرتے ہیں جیسے عورتیں پیشاب کرتے ہیں۔ کیا لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس فطرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ حالانکہ اس وقت نبوت بھی نہیں ملی۔ ایک مرتبہ ابو جہل کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے، حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت سلمان فارسی، تو ابو جہل نے ٹھٹھا اڑایا اور کہا ان کے نبی ان کو ہگنا موتنا بھی سکھاتے، پیشاب پیخانہ کرنا بھی ان کے نبی ان کو سکھاتے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ اگر آدمی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے تو کس طرح سے جائے، اور پھر وہاں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھے، اور پھر فارغ ہو گیا ہے پاکی حاصل کرنی ہے تو کیسے پاکی حاصل کرے، اور پھر پاکی حاصل کر چکا ہے اب وہاں سے نکل رہا ہے تو کیسے نکلے۔ ہمارے نبی نے سب سکھایا، یہاں تک سکھایا ہے کہ اگر پیشاب کیا ہے پاکی حاصل کرنی ہے تو کتنی انگلیاں استعمال کی جائیں، کون سا ہاتھ استعمال، کتنے ڈلے استعمال کیے جائیں، پاخانہ کیا اس سے پاکی حاصل کرنی ہے تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو ابو جہل نے یہ بات کہی، اور جو اس کے حاضرین مجلس تھے انہوں نے ٹھٹھا لگایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور موش پر تاؤ دے کر کہا جی ہمارے نبی ہمیں پیشاب پیخانہ بھی کرنا سکھاتے ہیں، کیوں نہیں سکھائیں گے، وہ ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ ماں باپ یہ سب سکھاتے نہیں سکھاتے، ماں باپ سکھاتے نہیں سکھاتے، بغیر ماں باپ کے سکھائے کیسے سیکھے گا آدمی؟ تو ہمارے نبی تو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک بندے مومن کی شان اور اس کی شان ایمان۔ آگے دیکھیں واللہ ذو الفضل ولا يخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دیتے ہیں اس کو مل جاتا ہے، اللہ جس کو دیتے ہیں اس کو مل جاتا ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی دنیا ایسے خوش نصیبوں سے خالی نہیں ہے، اس وقت بھی دنیا ایسے خوش نصیبوں سے خالی نہیں ہے جن کے اوپر اللہ کا یہ فضل ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یحبونہم ویحبونہ۔ یہ صفات آج بھی ان صفات سے متصف ایسے لوگ۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا فضل ہے اور جتنے لوگ مانگیں گے سب کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیں گے تو کہیں ہم کو نہ ملے، ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ واسع، اللہ تبارک و تعالیٰ واسع الفضل ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کتنے لوگ مانگنے والے ہوں وہ سب کو دے دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تم مانگ کے تو دیکھو، تم مانگ کے تو دیکھو۔ آگے کہہ رہے علیم، علیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کون اس کا مستحق ہے، کس کو یہ نعمت دینی چاہیے، کس کے اوپر یہ فضل ہونا چاہیے۔ تو اس وعید کو ہم یاد رکھیں، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی دین سے پھرے گا، دین کے خلاف باتیں کرے گا اور دینی فکر اور نظریے کے خلاف اپنی فکر اپنی نظریہ رکھے گا تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان تمام صفات سے اللہ تعالی بغیر استحقاق کے ہمیں متصف فرما دے جو کامل الایمان مومنین اور مومنات کی شان ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو، دین کو نازل فرمایا ہے، اور
اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم آخر ہمیں دامن توحید سے وابستہ رکھیں، دین سے، اسلام سے وابستہ رکھیں، اور بصد شوق و ذوق اپنے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کی ایک ایک سنت سے ہمیں سچی محبت اور سچا پیار عطا فرمائیں۔ غیروں سے، غیروں کے طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں، اور ان کی بود و باش سے، ان کی نشست و برخاست سے، ان کے رہن سہن سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں نفرت ڈال دیں کہ ہمیں اسی طرح سے ان چیزوں سے نفرت ہو جیسے غلاظت اور گندگی سے نفرت ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے پاس بلائیں تو کامل الایمان، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری ذکر اور تلاوت کو قبول فرمائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.